نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 14 اور 15۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیتوں میں منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں، جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ یہ تقریباً 13 آیتیں منافقین کے بارے میں ہیں، تو ان میں سے 2 آیات یہ بھی ہیں۔ منافقین مدینہ منورہ میں تھے جو بظاہر اسلام قبول کی تھے انہوں نے، اور مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، بظاہر کلمہ پڑھتے تھے، لیکن دل ان کی کافروں کے ساتھ تھی۔ تو ان کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ منافقین جب ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں، اور جب یہ ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں یہ منافقین، قالوا آمنا، تو یہ کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا ہے، ہم ایمان والے ہیں، ہم ایماندار ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے بڑوں کے ساتھ ملتے ہیں، شیاطین یہاں سے مراد، شیطان سے مراد وہ انسانی شیاطین ہیں جنہوں نے شیطانی کر کے، جنہوں نے ان کے دل میں وسوسے ڈال کر ان لوگوں کو اسلام سے متنفر کیا ہے۔ وہ کون تھے؟ تو ان میں سے سب سے بڑا جو تھا وہ عبداللہ ابن ابیہ ابن سلول تھا، جو مدینہ منورہ میں جو رئیس المنافقین تھا، جو منافقوں کا سردار تھا۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا ذکر پہلے بھی کیا تھا۔ ان کا تعلق خزرج قبیلے سے تھا، اور یہ خزرج قبیلے کا سردار تھا۔ خزرج قبیلہ چونکہ بہت بڑا تھا، یہ 2 قبیلے تھے بڑے مدینہ منورہ میں، اوس اور خزرج، مشرکین کے 2 قبیلے تھے مدینہ منورہ میں۔ تو خزرج کا سردار تھا، تو اوس کے قبیلے نے بھی اس کو سردار مان لیا اور متفقہ طور پر اس کو سردار بنا دیا۔ اب اعلان تو ہو گیا تھا، اس کی تاج پوشی باقی تھی، تاج پوشی کا اس کا تاج بن رہا تھا اور تاج پوشی کا انتظام ہو رہا تھا کہ عین اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اور سارے اوس اور خزرج کے لوگوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کر لیا۔ تو اب مدینہ کا سردار تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بن گیا، تو ایسے میں ان کی سرداری تو ظاہری ہی بات ہے، ان کے تاج پوشی کا جو وہ جو خواب تھا وہ تو درا کا درا رہ گیا۔ اس نے بھی مجبور ہو کر حالات کے رخ کو دیکھ کر اس نے بھی اسلام قبول کیا تھا، لیکن دل میں تو ان سے سرداری چلی گئی تھی، اور یہ تو اس وجہ سے اس کو بڑا دکھ تھا۔ عبداللہ ابن ابیہ ابن سلول اس کی دادی کا نام ہے، چونکہ وہ بھی ایک بڑی عزت اور شان والی خاتون تھی اپنے قوم کی، تو اس کے ساتھ وہ جو ولدیت کا نسبت ان کے ساتھ ہو، اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہ ایک بہت معزز خاتون تھی، نامی گرامی خاتون تھی اپنی قوم کی، اور یہ بھی اپنے قوم کا سردار بن گیا تھا۔ تو دل میں اس کی کافی نفرت تھی، لیکن زبان پر یہ اتنا عجیب حرکتیں کرتا تھا کہ یہ ہمیشہ جمعہ کے دن پر جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ کے لیے ممبر تشریف رکھتے تھے ممبر پر، تو یہ بھی اس کے لیے باقاعدہ مدینہ منورہ میں پہلی صف میں ایک اونچی ایک جگہ تھی، یہ اس پہ کھڑا ہوتا تھا، اور اس وقت کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا، سارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سے پہلے یہ لوگوں کو خطاب کرتا تھا، اپنے قوم کو یہ متوجہ کر کے خطاب کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعہ کے خطبہ سے پہلے، اور کیا کہتے تھے؟ یہی کہتے تھے کہ اللہ کا
رسول ہے جو تم میں موجود ہے، تو اللہ نے آپ کے اوپر بڑا کرم کیا ہے اور بڑی عزت اللہ نے آپ کو دی ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو آپ کے درمیان بھیج دیا ہے۔ تو آپ بھی ان کی عزت کرے، ان کی تکریم کرے، ان کی فرمان برداری کرے، اور جو یہ فرمائے ان پہ عمل کرے۔ دیکھو زبان کتنی نرم چلا رہا ہے اور کس طرح چلا رہا ہے اور کیا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو سارے اس کے قوم کے لوگ، چونکہ قوم کا سردار اور بڑا تھا، تو سارے قوم والوں پہ بڑا اثر ہوتا تھا کہ یہ تو بڑا، دیکھو اوپر سے کتنی پیاری پیاری باتیں کر رہا ہے۔ تو سب کو باقاعدہ پہلے سمجھایا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہے، معزز اور محترم ہے، ہم سب کو چاہیے کہ اس کی عزت اور احترام اور تکریم کرے، اور جو یہ فرماتے ہیں اس پہ عمل کرے۔ جب احد کا پلاننگ بن رہا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کے ساتھ مشورے کے لیے سب کو اکٹھا کر دیا اور بیٹھ گئے، ہر ایک سے مشورہ چاہا کہ ہم کیا کریں۔ تو اس وقت اس نے مشورہ یہ دیا تھا کہ ہم کو مدینہ منورہ سے نہیں نکلنا چاہیے، ہم مدینہ منورہ میں رہ کر ان کے ساتھ لڑیں گے۔ جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دل میں یہی خواہش تھی اگر ہم مدینہ منورہ میں رہ کر لڑے تو بہتر ہوگا، لیکن دوسرے بعض صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا کہ نہیں، ہم باقاعدہ باہر نکلیں گے اور میدان میں سامنے جا کر ان کے سامنے باہر مقابلہ کریں گے۔ تو جب اس کی تجویز پر عمل نہیں کیا گیا تو یہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، اور پھر انہوں نے اپنے تقریباً 300 کے لگ بھگ ان کے ساتھ منافقین کا جو ٹولہ تھا ان سب کو اکٹھا کر کے احد سے وہ واپس آ گئے، اور انہوں نے احد جہاد میں شرکت نہیں کی۔ پھر اس کے بعد جب جمعہ کا دن تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبے کے لیے منبر پر بیٹھ گئے تو یہ روٹین کے مطابق پھر وہ جا کر ادھر کھڑا ہو گیا، اور جیسے انہوں نے منہ کھولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں تو بس پیچھے سے صحابہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے آوازیں دینا شروع کر دی کہ بیٹھ جاؤ، تمہارا کردار تو سب پر واضح ہو چکا ہے، تم تو منافق ہو۔ تو اس کے بعد جو ہے نا یہ دوسروں لوگوں کے صحابہ کے سروں پر پاؤں اٹھا کر پلانگتا ہوا باہر نکل گیا، اور اپنے ساتھ وہ بولتا گیا، کہتا گیا کہ بھئی میں تو تعریف کر رہا تھا اور میں نے تو کوئی بری بات تو نہیں کی تھی اور آپ لوگوں نے مجھے منع کیا۔ لیکن اس وقت اس کا جو کردار تھا، سیرت محمد بن اسحاق نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، اس نے اس کا کردار جو ہے نا وہاں پہ ظاہر ہو گیا۔ یہ جب اس نے ایک دوسرے غزوہ میں جہاد کے دوران پھر انہوں نے بھی کچھ اس طرح کی غیر مناسب الفاظ کہی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی تھی، لیکن اس کے بیٹے کو بھی وہ الفاظ پہنچ گئے۔ اس کا بیٹا پکا مسلمان تھا، خباب بن عبداللہ بن امیہ، پکا مسلمان تھا، تو اس کے پاس بھی واقعہ پہنچ گیا تھا، اور وہ باقاعدہ مدینہ منورہ سے باہر کھڑا تھا کہ میرا باپ آئے تو مدینہ منورہ میں اس کو داخلہ نہیں دوں گا، اس کو میں ادھر ختم کر دوں گا۔ اور جب وہ آ گیا تو اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس نے کہہ دیا کہ بھئی آپ نے مہاجرین کے بارے میں جو الفاظ کیے کہ وہ ذلیل ہے اور ہم عزت والے ہیں، ہم اس کو نکال لیں گے، تو مہاجرین میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات بھی موجود ہے، خود کہہ دو کہ میں ذلیل ہوں اور وہ مہاجرین اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا عزت والے ہیں، کہہ دو اس وقت تک میں تمہیں مدینہ میں داخل نہیں کرنے دوں گا۔ تلوار باقاعدہ بیٹے نے تلوار نکال کے باپ کے سامنے کھڑا ہوا تھا، اور اسی وقت جو ہے نا اس نے اقرار کیا کہ میں ذلیل ہوں اور مہاجرین اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ عزت والے لوگ ہیں۔ تو بیٹا بڑا پکا مسلمان تھا۔ جب یہ فوت ہوا تو اس کا بیٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری میں، حدیث نمبر 1269 کتاب الجنائز میں ہے، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور فرمانے لگے کہ آپ میرا اب والد فوت ہو چکے ہیں، آپ پھر اس کا باپ، اس کا جو بھی تھا اس کا باپ تھا، تو آپ اپنا کرتا مبارک مجھے، قمیص مبارک مجھے دیجیے کہ میں اس کے لیے کفن بنا دوں اس سے، اور آپ جنازہ پڑھیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اپنا قمیص اس کو دے دیا اس کے کفن کے لیے، اور باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ساتھ چلے گئے جنازہ میں۔ تو جیسے ہی جنازے پہ کھڑے ہو گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا
عرض کیا کہ حضور اس کو تکلیف ہوئی، عمر صاحب کو تکلیف ہو گئی کہ اس کے نفاق تو کھل کر سامنے آ گیا ہوتا ہے، سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ منافق ہے، اس کا نفاق تو کھل چکا ہے، اس کے باوجود بھی آپ اس کی جنازہ پڑھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ اگر میں 70 بار بھی پڑھ لوں تو 70 سے زیادہ بار بھی اس کے استغفار پڑھ لوں تب بھی میں، اگر آپ اس کے اوپر استغفار پڑھے ہو نہ پڑھے، اس کو ہم بخشنے والے نہیں ہیں۔ تو مجھے چونکہ اس میں اختیار، ایک قسم کا اختیار ہے، تو بس میں پڑھتا ہوں۔ اگر مجھے معلوم ہے کہ 70 بار سے زیادہ استغفار سے بھی یہ بخشے جائیں گے تو میں 70 بار سے زیادہ استغفار پڑھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمۃ اللہ عالمین تھے، پھر بھی رحمت تو تھا سارے عالم کے لیے آپ وسلم کی۔ تو پھر اس کے بعد وہ آیت نازل ہو گئی اور کہ منافقین کھل کر اسلام کے دشمن ہیں۔ تو میں بات کرتا ہوں ان کے شیاطین کا، یہی وہ شیاطین تھے، یہی وہ ان کے بڑے تھے کہ جب منافقین ان کے پاس چلے جاتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب ان شیاطینوں کے پاس یعنی اپنے بڑوں کے پاس چلے جاتے تھے، قالوا، کہتے تھے، اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم جب ان کے ساتھ بیٹھتے تو ان کے ساتھ ٹٹا کرتے ہیں، ان کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، ان کی مذاق اڑاتے ہیں، مذاق کے لیے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اصل تو محبت ہمارے آپ کے ساتھ ہے۔ منافقین کو کہتے تھے، اپنے بڑوں کو کہتے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کی مذاق اڑاتا ہے۔ مذاق اڑانا مت، اللہ کی شان منزہ ہے مذاق سے، لیکن مذاق یہاں پہ اللہ کی مذاق کا مطلب اللہ ان کو مذاق کی سزا دے گا۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کی مذاق، ان کے استہزاء کا سزا دے گا، جواب دے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور فی طغیانہم، اور ان کے سرکشی اور بہکاوی میں ان کو اور بڑھاوا دے گا۔ فی طغیانہم یعمہون، اور بھی اس کی جو سرکشی ہے اس کو بڑھا دے گا، جس میں پڑے ہوئی ہے، جس سرکشی میں پڑے ہوئی ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے بڑوں کے ساتھ ملتے ہیں، قَالُوا، کہتے ہیں، اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان کی مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کی مذاق کا سزا دے گا، جواب دے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کی سرکشی اور بہکاوی میں اور بڑھاوا دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔